اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 45 کا دوسرا حصہ۔ اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تو اپنی پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے، اور انہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ پروردگار ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے امر دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ، اور زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا، اور جنہیں اپنے ارادہ ازلی سے ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھا، اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا۔ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تو ان کے لیے اپنی بخشش و کرامت کو فراواں اور ان کے لیے عطایا و انعامات کامل کرے، اور اپنے تحائف و منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے۔ پروردگار ان پر اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت، نہ اس مدت کی کوئی انتہا، اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو۔ پروردگار ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیر عرش ہے سب کے ہم وزن ہو، اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے، اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو۔ ایسی رحمت جو انہیں تیرے تقرب کی منزل اعلیٰ پر پہنچا دے، اور تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہ خوشنودی ہو، اور اپنی ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ بار الہٰ، تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا ہے، اور شہروں میں منار ہدایت بنا کر قائم کیا ہے، جبکہ تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت سے وابستہ کر دیا ہے جسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس امام سے آگے نہ بڑھے، اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ، وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا، اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بار الہٰ، اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما، اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر، اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے، اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی راہ بآسانی کھول دے، اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما، اور اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر، اور اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما، اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول ان پر اللہ تعالیٰ تیری طرف سے درود و رحمت ہو کی روشوں کو قائم کر، اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے اثر نو زندہ کر دے، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور
اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے، اور جو لوگ تیرے راہ ثواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم، اور جو تیرے راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے، اور اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے، اور دشمنوں پر غلبہ و تسلط کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے، اور ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت اور شفقت و مہربانی عطا فرما، اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا، اور اس سلسلہ سے تجھ سے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خدا ان پر تیرا درود و سلام ہو سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ مقام کے معترف اور ان کے طریق و مسلک کے تابع اور ان کے نقش قدم پر گامزن اور ان کے سرشتہ دین سے وابستہ اور ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو، ان کے احکام کے فرما بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لیے چشم برا ہے۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو، اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما، اور ان کے کاموں کو صلاح و تقوی کی بنیادوں پر قائم کر، اور ان کے حالات کی اصلاح فرما، اور ان کی توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دارالسلام میں جگہ دے۔ اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم پروردگار، یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف و عزت اور عظمت بخشی، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں اور اپنے عفو درگزر سے احسان فرمایا، اپنے عطیوں کو فراواں کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرمایا ہے۔ اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انعام و احسان فرمایا، اس طرح کہ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی، اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی، جن کی ریسماں کے ذریعے حفاظت کی، جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا، اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی۔ وہیں ہوا تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا، اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا، اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف امر ممنوع کا مرتکب ہوا۔ یہ تو اس سے اناد اور تیرے مقابلہ میں تکبر کی روح سے نہ تھا، بلکہ خواہش نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی جن سے تو نے روکا اور ڈرایا تھا، اور تیرے دشمن اور اس کے دشمن شیطان ملعون نے ان کاموں میں اس کی مدد کی۔ چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا، حالانکہ ان احسانات کی وجہ سے جو تو نے اس پر کیے تھے تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل خوار و ذلیل، سراپا عجز و نیاز اور لرزاں ترساں ان عظیم گناہوں کا جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے، اور ان بڑی خطاؤں کا جن کا ارتکاب کیا ہے، اعتراف کرتا ہوا، تیرے دامن عفو میں پناہ چاہتا ہوا، اور تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا ہوا، اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا، اور کوئی بچانے والا تیرے غضب سے مجھے بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس اعتراف گناہ و اظہار ندامت کے بعد تو میری پردہ پوشی فرما، جس طرح گناہ گاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو، اور مجھ پر اس بخشش و مہربانی کے ساتھ احسان فرما کہ جس بخشش و مہربانی سے تو اپنے امیدوار پر احسان کرتا تو تجھے بری نہیں معلوم ہوتی۔
میرے لیے آج کے دن ایسا حظ و نصیب قرار دے جس کے ذریعے تیری رضامندی کا کچھ حصہ پا سکوں، اور تیرے عبادت گزار بندے جو اجر و ثواب کے تحائف لے کر پلٹے ہیں، مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھیر۔ اگرچہ وہ نیک اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے نہیں بھیجے، لیکن میں نے تیری وحدت و یکتائی کا عقیدہ اور یہ کہ تیرا کوئی حریف و شریک کار اور مثل و نظیر نہیں ہے پیش کیا، اور انہی دروازوں سے جن دروازوں سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے آیا ہوں، اور ایسی چیز کے ذریعے جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا تقرب چاہے، پھر تیری طرف رجوع و بازگشت، تیری بارگاہ میں تذلل و عاجزی اور تجھ سے نیک گمان اور تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی امید کا ضمیمہ بھی لگا دیا کہ جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے امید رکھنے والا محروم نہیں رہتا۔ تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، شکستہ حال، تہی دست، خوف زدہ طلبگار پناہ سوال کرتا ہے۔ اس حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف و عجز و نیاز مندی، پناہ طلبی اور امان خواہی کی روح سے ہے، نہ متکبروں کے تکبر کے ساتھ برتری جتلاتے، نہ اطاعت گزاروں کے اپنی عبادت پر فخر و اعتماد کی بنا پر اتراتے، اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سر بلندی دکھاتے ہوئے۔ اور میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کمتروں سے کمتر، خوار و ذلیل لوگوں سے ذلیل تر اور ایک چیونٹی کے مانند بلکہ اس سے بھی پستر ہوں۔ اے وہ جو گناہ گاروں پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے روکتا ہے، اے وہ جو لغزش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گناہ گاروں کو مہلت دے کر تفضل فرماتا ہے، میں وہ ہوں جو گناہ کا معترف، خطا کار اور لغزش کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تیرے مقابلے میں جرت سے کام لیتے ہوئے پیش قدمی کی۔ میں وہ ہوں جس نے دیدہ دانستہ گناہ کیے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی۔ میں وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا اور تجھ سے بے خوف رہا۔ میں وہ ہوں جو تیری ہیبت سے ہراساں اور تیرے عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا۔ میں خود ہی اپنے حق میں مجرم و بلا و مصیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں۔ میں ہی تیرے شرم و حیا سے عاری اور طویل رنج و تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے مخلوق میں سے منتخب کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد